یہ حدیث حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہر موٹے، بہت زیادہ کھانے والے، مغرور، بخیل، بازاروں میں شور کرنے والے، رات کے مردار، دن کے گدھے یعنی گدھے کی طرح دنیا میں رہنے والے، امور دنیا سے باخبر اور امور آخرت سے بے خبر بندے کو ناپسند فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث السنن القبریٰ للبہقی میں ہے، کتاب الشہادات، باب مکارم اخلاق، حدیث نمبر 20,804، جلد 10 ہے، صفحہ 327 ہے۔ اس حضور کے فرمان کو ایک مرتبہ ذرا دوبارہ سن لیتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں یہ جاننے کی کیا ان میں جن چیزوں کا بیان کیا گیا ہے کیا وہ عادت ہم میں تو نہیں پائی جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر موٹے، بہت زیادہ کھانے والے، موٹا ہونا کوئی عیب نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ کھانا اور پھر اس سے جسم کا فربہ ہو جانا، عیب تو کوئی نہیں موٹا ہونا۔ بہرحال یہ ہے کہ میڈیکلی طور پر موٹاپا ہر بیماری کی جڑ ہے۔ جب انسان موٹاپے کا شکار ہوتا ہے تو بہت ساری امراض خود بخود اس انسان کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہیں، اور یہ موٹاپا بہت ساری بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو موٹاپا ہے اصل میں وہ ایک بیماری ہے، لہٰذا اس بیماری سے بچا جائے۔ بسا اوقات جو موٹے بندے ہوتے ہیں وہ زیادہ نہیں کھاتے، وہ تھوڑا ہی کھاتے ہیں، لیکن بہرحال موٹا ہونا یہ بیماریوں کی جڑ ہے، اور بہت زیادہ کھانا کھانے والا موٹا، یہ تو پھر ڈبل بیماری کا گھر ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہ موٹا ہونا اچھی بات ہے، نہ بہت زیادہ کھانا بہت اچھی بات ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے مرحلے میں فرمایا مغرور اور بخیل۔ یہ مغرور غرور کرنے والا، تکبر کرنے والا، اور بخیل کنجوس، جو ہر حال میں اپنا مال بچانا چاہتا ہے، جو ہر حال میں اپنے مال کو چھپا کر رکھنا چاہتا ہے، اپنے مال کو دبانا چاہتا ہے۔ تو مغرور غرور کرنے والا، اور بخیل کنجوس، اور بازاروں میں شور کرنے والے، یعنی ایسے نوجوان آج کل ان کی کمی نہیں ہے کہ جو بازاروں میں شور و غوغا کرتے ہیں، اور اس شور و غوغا سے بہت سارے معاشرتی برائیاں بھی جنم لیتی ہیں، اسی سے لڑائیاں ہوتی ہیں، اسی سے مار پیٹ ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ ساری ایک فہرست دی جا رہی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رات کے مردار، یعنی عبادت نہ کرنے والے، جن کی رات ایسے بسر ہوتی ہے کہ نہ وہ عشاء کی نماز ادا کرتے ہیں، نہ وہ فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، رات گئے تک عبادت کرنا تو دور کی بات۔ تو فرمایا رات کے مردار اور دن کے گدھے، یعنی گدھے کی طرح دنیا میں رہنے والے۔ یعنی انسان اور جانور میں فرق یہ ہے کہ انسان کو تہذیب سکھائی گئی ہے، تہذیب عبادت سے آتی ہے، لہٰذا جو انسان عبادت نہیں کرتا وہ بالکل گدھے کی طرح زندگی گزار رہا ہے کہ اس کی عبادت جس نے اسے تہذیب سکھانی تھی، وہ تہذیب عبادت نہ کرنے کی وجہ سے اس کو نصیب نہ ہو سکی۔ اب اس کی زندگی اور گدھے کی زندگی میں کوئی فرق باقی نہیں رہا، اور امور دنیا سے باخبر اور امور آخرت سے بے خبر بندے۔ اب امور دنیا سے باخبر، اس کی اگر میں تشریح کرنا چاہوں تو بہت زیادہ وقت درکار ہوگا کہ آج ہمارے ہاں یہ جو ماڈریٹ سوسائٹی ہے وہ اپنے آپ کو امور دنیا سے تو بڑی باخبر سمجھتی ہے۔ سائنس کی بات کریں، ٹیکنالوجی کی بات کریں، تو ان سارے معاملات سے وہ بہت آگاہ ہیں، لیکن امور آخرت سے بے خبر کیسے ہیں کہ ان کو امور دنیا میں رہتے ہوئے یہ بات ذہن نشین نہیں رہتی کہ ایک دن مر بھی جانا ہے، ایک دن اس زندگی کا اختتام بھی ہونا ہے، اور اس زندگی کے اختتام پر ہمیں جواب دہ بھی ہونا ہے۔ اس بات سے وہ بالکل بے خبر ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری فہرست دے کر فرمایا کہ امور دنیا سے باخبر اور امور آخرت سے بے خبر بندے کو کون ناپسند فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو جن کی فہرست دے دی گئی کہ موٹا، زیادہ کھانے والا، مغرور، بخیل، بازاروں میں شور کرنے والا، رات کے مردار یعنی عبادت نہ کرنے والے، دن کے گدھے یعنی
گدے کی طرح اپنی زندگی گزارنے والے اور امور دنیا سے باخبر اور امور آخرت سے بے خبر، ان 8 افراد کا ذکر کر کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ان لوگوں کی فہرست ہے جنہیں اللہ رب العزت ناپسند فرماتا ہے۔